بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں ہوں محمد تسلیم ننگا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے وہ ایک دوسرے سے اتنے انٹر لنکڈ ہیں اور ان کا سینٹر پوائنٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے۔ 9 مئی کے مقدمات، ان کے فیصلے، امریکہ سے ڈیل جو بظاہر ہمارے لیے ہے لیکن لگ نہیں رہی، دوسری طرف کے پی کے اور کے پی بلوچستان میں بگڑتے ہوئے حالات۔ لیکن اس سے پہلے گزارش کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آواز کی رینج بڑھ سکے۔ 9 مئی کے مقدمات میں جس طرح گواہوں کا کراس ایگزامینیشن ہوا اور تباہ و برباد ہو گیا وہ پورا کیس، لیکن اس کے باوجود جب جج یہ لکھے کہ یہ چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں یہ چل جاتی ہیں، یعنی آپ کسی بھی شخص کو 10 سال کی سزا دے رہے ہیں اور اب تو آج تو ایک شخص کو آپ نے عمر قید کی سزا بھی دے دی 9 مئی میں، یعنی اس کے لیے وہ بالکل صاف شفاف ایویڈنس نہیں ہونے چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ گواہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، رسوا ہو گئے، عدالت میں جواب نہیں دے پائے، لیکن جج صاحب نے انہیں میکسیمم سزائیں دی، 10 سال۔ اچھا، اب یہ جو سزائیں دینے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ سزائیں دینے کا بنیادی مقصد ایک تو عمران خان کا خوف اور دوسرا وہ ایک بیانیہ جس کے بارے میں 9 مئی کا بیانیہ کہا جاتا تھا کہ ناقابل تردید ثبوت ہیں، ناقابل تردید ثبوت ہیں، وہ ثبوت کوئی سامنے آ نہیں سکے، لائے نہیں جا سکے، لوگوں تک پہنچے نہیں، تو وہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا وہ بیانیہ بھی بڑھ گیا، یعنی آپ نے پوری قوت لگا دی، زور لگا دیا کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس 9 مئی کے کیس کو عوام کے لیے ایکسیپٹیبل بنا لیں، لیکن وہ نہیں بن سکا۔ اب ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارے حکمران ہیں، دوسری طرف ان کے سرپرست ہیں جو خود پریشان ہیں۔ اب ایک شخص کی انا کی خاطر پورا انفراسٹرکچر ملک تو خیر رسوا ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اب ہم جو ہیں ریئر ارتھ منرلز بھی بیچنے کو تیار ہیں، سونے پہ سہاگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جو ہے وہ ایک بیان دے دیا اور ہمیں خوشخبری سنا دی کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تیل پاکستان بیچے گا، کس کو؟ بھارت کو۔ ہیں جی، جیب میں نہیں دانے اور بی اماں چلی بھنانے۔ ہمارے پاس خود اپنے لیے تیل نہیں ہے اور ہمیں خوشخبری مل رہی ہے، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور ہمارے وزیر اعظم بڑی شرافت سے انہوں نے کہا بڑی مشکل سے ہم نے یہ ڈیل طے کی ہے، بڑی مشکل سے ڈیل طے ہوئی ہے یہ، جس میں پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف کہتے ہیں گدھے کہ کاٹن جو ہے ہم بھارت سے لیں کیونکہ نزدیکی ملک ہے، وہاں سے سستی پڑے گی ہمیں، لیکن تیل ہم عرب ممالک سے نہ لیں، تیل ہم کہاں سے لیں؟ امریکہ سے لیں۔ وہ آج ایک چھوٹی سی خبر تھی اخبار میں کہ 1 لاکھ بیرل کا معاہدہ بھی ہو گیا۔ اب وہ 1 لاکھ بیرل کیسے آئے گا، اس پر کتنی کاسٹ آئے گی، مجموعی طور پر اس کا فائدہ یا نقصان ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو کتنا ہوگا۔ مقصد صرف ایک کہ کسی بھی طرح سے عمران خان سے بچا جائے اور اسے اندر رکھا جائے، لیکن جس طرح یہ فیصلے سنائے گئے اور جس طرح عمران خان کو بند کر کے رکھا گیا ہے، اب
ایک ایسے مقام تک ایکشن آ چکا ہے کہ جس کے بعد ری ایکشن کا آنا بہت ضروری اور اہم ہو گیا، اور وہ اتنا ہی سخت ہوگا ری ایکشن بھی، رد عمل بھی، کہ لوگ باہر نکلیں گے تو پھر کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ دوسری طرف ہمارا جو بادشاہوں کا خاندان ہے، جو اصل بظاہر بادشاہ ہیں، ویسے اصل تو ان کے سرپرست ہیں، وہ مری میں بیٹھے ہیں، اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ وہاں میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، سعودی سفیر بھی مل رہے ہیں وہاں پہ، میاں نواز شریف سے، خاندان شریف سے، شرفاء سے، ظاہر ہے ان کے تعلقات بھی ہیں، اور جب وہ بھاگتے ہیں تو مشکل وقت میں وہی بھاگتے ہیں۔ آج کل تو ان پر مشکل وقت نہیں آئے گا، لیکن کیا ہوگا پتہ نہیں۔ لیکن عمران خان کو فکس کرنے کے لیے جہاں تک ابھی تک پہنچ چکے ہیں، اس پر ابھی تک راضی نہیں ہے۔ اب یہ اگست کا مہینہ آ گیا، سپٹمبر اور اکتوبر، یہ 3 مہینے بہت اہم ہیں، جس میں عمران خان کے بدلے ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے سودا کر رہی ہے کہ ہم سب کچھ آپ کو دے دیں گے، دھن دولت، معدنیات، تیل، گیس، جو کچھ نکلے گا اگلے 500 سال تک آپ کا ہے، بس آپ جو ہیں عمران خان کی بات نہ کریں۔ دوسری طرف ہمارے شریف خاندان والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہمارے چیف فیلڈ وہ ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایکسٹینشن دیا جائے تو ابھی عمران خان کو مزید فکس کیجئے۔ مزید فکس کرنا کیا ہوگا؟ کیا مار دیں گے خدا نہ خواستہ؟ تو اس پر تو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ پھر حالات کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے، اور وہ احمق ہی ہوگا، وہ بے وقوف ہی ہوگا جو اس طرح کا غلط فیصلہ کرے گا۔ لیکن بہرحال حالات کبھی کبھی نظر آتے ہیں کہ اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک دم سے کچھ آئے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ گنڈاپور نے، جو ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، انہوں نے ری ایکشن شو کیا اور اگلے دن وہ ٹھیک ہو گئے، وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، مطلب ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ لیکن ان کے اس بیان کو ہمارے مسلم لیگ نون والوں نے بہت اچھالا، بہت اچھالا، بہت اچھالا، اور ان لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ڈان لیکس کیا تھا یا اس طرح کی باقی چیزیں۔ اور ایون ابھی پچھلے دنوں جب ہمارے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع نے ایک بین الاقوامی چینل، میڈیا چینل پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہاں ہم یہ طالبان والا کام گزشتہ کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں اور یہ ہم کرتے رہتے ہیں کسی کے کہنے پر، تو وہ تو نہیں تھا کسی کے خلاف، وہ تو پاکستان کے حق میں تھا۔ اور اب جو ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، جن لوگوں کی مشکلات ہیں ان کی مشکلات نہیں بڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ ہم نے عمران خان کا خوف ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جو خواہ ملک کے مفاد میں ہو یا نہ ہو، وہ کرنا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے، ایک طرف یہاں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، مالاکنڈ وغیرہ میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، باجوڑ میں نکلے ہیں، وادی تیرا میں جو کچھ ہوا ہے، یہ سب کچھ اب ایک رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری طرف آپ نے دبا دیا بلوچستان میں، عام لوگوں کو گرفتار کر دیا، ان کی لیڈرشپ جو بالکل عام لوگ ہیں انہیں آپ نے گرفتار کر دیا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو آپ نے گرفتار کر دیا، وہ پچھلے 4 مہینے سے ان کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جب پہلے 3 مہینے تک ایم پی او کے تحت اندر رہیں، پھر اس کے بعد انہیں دہشت گردی کے مقدمات میں ڈال دیا گیا، اب ان کا 15 دن کا ریمانڈ ہوتا تو 15 دن تک پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن پہاڑوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ یعنی گزشتہ ایک آدھ ہفتے میں 3 میجر رینک اور 1 کیپٹن رینک کا افسر آپریشن میں اپنی جان کی بازی ہار گیا۔
اب ان کا کتنا نقصان ہوا وہ تو کم ہے، یہ تو آفیسز کی بات ہو رہی ہے، جوان بھی کچھ گئے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف اس کام کو آگے بڑھانا ہے، آگ سے آگ کو جلانا ہے، ہم نے بہتری کی طرف نہیں جانا۔ اور جہاں تک تعلق ہے علی امین گنڈا پور والا، تو کیا کہنے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی کہی ہوئی بات جس کو کاؤنٹر ہمارے نون والے کر رہے ہیں، نونی کر رہے ہیں، تو وہ نونی جو ہے وہ نونی ہی ہے، جو جب وہ خود بول رہے ہوتے ہیں انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن بلوچستان کے معاملے پر جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں یا پھر اسلام آباد میں، جو ایک 2 ہفتوں سے زائد ہو گیا جو ایک دھرنا ہے یا مظاہرہ ہے یا احتجاج ہے، جو لاپتہ لوگوں کے گھروں والے ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ وہاں بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور ان سے ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں، اچھا خصوصاً جو ظاہر قائد اعظم یونیورسٹی میں جو لڑکے نوجوان طالب علم پڑھتے ہیں وہ ان سے ملنے آتے ہیں، اور ان کو ان کے خلاف جو کچھ ہوا، آپریشن ہوا، اور اب ان کو جس طرح دہشت گردی کے پرچوں میں ڈال دیا گیا، یعنی اب 9-10 لاکھ ہماری فوج ہے، اور 10 لاکھ میں 10 آدمی بھی اگر ہم لگائیں ایک فیملی کے ایوریج، تو 1 کروڑ لوگ ہمارے ملک میں ہیں جو صرف دہشت گرد نہیں ہے، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام دہشت گرد ہیں۔ اب اس کے بدلے میں اس کا رد عمل کیا آیا کہ اسلام آباد میں جس طرح کے نعرے لگائے گئے، اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں، عدالت میں وہ کلا نے جو نعرے لگائے وہ کم از کم ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارے عقل کے اندھے ہیں انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہ جانتے ہیں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ اب وہ دمڑی کے چکر میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اور آپ ہم پورے پاکستانی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ سوچئے، کیونکہ سوچنے کے لیے بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔